السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 7ویں کے اردو میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بہارستانی اردو جو ہے ہمارا 7ویں کلاس کا، تو اسی کا ایک سبق آج ہم شروع کریں گے، وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم اسی کے 1-2 پیرا جو ہے وہ پڑھیں گے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ہے اور آپ کی کتاب میں بھی ہے۔ کتاب سامنے رکھیں گے تو پیج جو صفحہ نمبر ہے 20-21 جو آپ پڑھیں گے تو اس میں سے ہے۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت، رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالمی انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور خوش طبع تھے۔ دردمندی، تحمل، بردباری، حلم اور درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ تو یہاں تک آج ہم پڑھیں گے۔ آپ تھوڑا توجہ رکھیں، یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں اخلاق۔ اخلاق جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے خلق۔ اسی کتاب میں ابھی آیا ہے سبق میں خلق، اخلاق خلق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اچھی طرح سے اچھا عمل اور اچھی بات، اچھا کلام جس سے دوسرے انسان متاثر ہو، اس کو خلق کہتے ہیں۔ یعنی چاہے زبان سے یا عمل سے کوئی ایسا کام کرے جو دوسرے کے لیے خوشی کا، مسرت کا، متاثر ہونے کا باعث بنے، خلق۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے اخلاق کے بارے میں اس سبق میں چند باتیں ہیں۔ تو یہاں سے محسن انسانیت، یہ جو لفظ ہے محسن انسانیت، محسن احسان کرنے والا، انسانیت کو احسان کرنے والا، انسانیت کو یعنی آرام، راحت اور اچھائی پہنچانے والا، اس کو محسن کہتے ہیں۔ احسان، اچھائی پہنچانے والا۔ رحمت عالم، پوری عالم کے لیے رحمت، پوری دنیا کے لیے رحمت۔ یہ جو محسن انسانیت، رحمت عالم، یہ دو لفظ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ مرکب لفظ ہیں۔ محسن انسانیت، انسانیت کا محسن، رحمت عالم، پورے عالم کے لیے رحمت، جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت پاک، یہاں بھی یہ مرکب لفظ آ گیا، سیرت پاک، پاک سیرت، پاک زندگی تمام انسانوں کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے، چاہے آپ کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، سبوں کے لیے بے مثال، بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس جیسا نہ ہو کچھ، نمونہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن، چمکنے والا، سب سے زیادہ، آپ کی ساری زندگی جو روشن ہے، تابان ہے، چمکیلی ہے، چمکتی ہے، نورانی ہے، لیکن سب سے روشن جو ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا جو پہلو ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ، بلند اور اعلیٰ دونوں کا معنی تقریباً ایک ہے، اونچا، بڑا اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم یہاں آ گیا، خلق، اخلاق، خلق واحد ہے، اخلاق اس کا جمع ہے، خلق عظیم، عظیم بڑا، عربی لفظ ہے عظیم، سب سے بڑا، خلق عظیم یعنی اونچے اخلاق، اونچا خلق، سب سے، یہ قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یعنی آپ اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہے، خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے، یعنی دوسرے کو متاثر کرتا ہے، اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن، پکے مخالف یعنی جو بہت مخالف ہیں، جو بالکل مطلب ایک تو تنہائی میں، چھپے چھپے نہیں بلکہ اوپن، یتھ أسۍ کٲشرِس منٛز وَنو ننہِ وانہٕ مخالفت کران اور پورٕ سٲرسٕے زندگی روٗدۍ مخالف کران، اور جانی دشمن یعنی یہ جو یہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالکہ آپ قتل ہو جائیں، جان کے دشمن۔ اچھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے، لیکن وہ بھی آپ کے شریفانہ اور پاکیزہ اور اچھے اور نیک اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے، شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف، جیسے اوپر ہم نے پڑھا پکے یہاں کڑے مخالف، سخت مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہت نرم مزاج، نہایت نرم مزاج یعنی بہت سخت نرم مزاج اور خوش طبع تھے، یعنی جب بات کرتے تھے میٹھے انداز سے بات کرتے تھے اور دوسرے کو خوش کرتے تھے، خوش طبع تھے۔ درد مندی یعنی دوسرے کا درد، دوسرے کا غم، دوسرے کا تکلیف برداشت نہ ہونا، اس کو درد مندی کہتے ہیں۔ تحمل برداشت کرنا، برداشت کرنا، بردباری یہ بھی ہوا برداشت کرنا، حلم یہ بھی ہوا برداشت کرنا، یعنی یہ اس کے جو ہے، یعنی اس کی تشریح مانو، تحمل، بردباری اور حلم، اور درگزر یعنی کوئی آپ کو ستائے اس کو معاف کرنا، اس کو درگزر کہتے ہیں۔ کہاں ستائے، کہاں واتنائے تکلیف، پتہ تمو تمس معافی، بدلہ ہم اس کی، اس کو کہتے ہیں درگزر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہ تھی، سختی، زیادتی کرنا، ستانا بالکل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، کبھی یعنی آپ کی زبان مبارک پر کبھی کوئی برا کلمہ نہ آیا، کبھی آپ نے اپنے پاک و زبان مبارک سے برا کلمہ نہیں نکالا، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کی برائیاں کرنا، کسی کی خامیاں بتانا بالکل نہیں کرتے تھے۔ برائی کرنے والوں کے
ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے. جو آپ کو ستاتے تھے، برائی کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بات ناپسند ہوتی، یعنی کسی کی کوئی بات، کسی کی کوئی حرکت، کسی کا کوئی کلام آپ کو ناپسند ہوتا تو درگزر فرماتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے. یعنی کیا کرتے تھے؟ معاف کرتے تھے. اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا. یعنی ذاتی معاملہ میں ذات کی بنیاد پر اگر کسی نے ستایا، کسی نے گالی دی، کسی نے برا کہا، کچھ بھی کہا، لیکن آپ کو کبھی غصہ نہ آیا، نہ کسی سے انتقام لیا. انتقام ہوا بدلہ لینا. کسی نے ستایا، پھر اس کو نہیں، جب تک میں ایسا اس کے ساتھ نہ کروں چھوڑوں گا نہیں. اس کو کہتے ہیں انتقام. کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا. میرے بچوں، یہ آج کا سبق جو ہمارے پاس تھا، تو انشاءاللہ اس سے آگے آج پڑھیں گے. چند الفاظ جو آئے ہیں تو وہ ہم نے واحد جمع کے اعتبار سے خلق، اخلاق وہ آیا. اور باقی جو ہے یہاں پر مطلب بے مثال ایک لفظ یہاں پر ہے، جیسے آپ کے سامنے ہے. اس بے مثال کو، اس کو بے، یہ جو ہے یہ شروع میں اس کو سابقہ کہتے ہیں، اور مثال، بے مثال، اس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. بے ادب، بے غرض وغیرہ وغیرہ، یہ سابقہ لاحقہ بھی ہم کبھی پڑھیں گے. اسی طرح ہم نے مرکب الفاظ کا تھوڑا تعارف دیا ہے. محسن انسانیت 2 الفاظ سے یا 3 الفاظ سے بن کر کوئی نیا لفظ بنتا ہے تو اس کو مرکب کہتے ہیں. محسن انسانیت، اسی طرح رحمت عالم، اسی طرح سیرت پاک، یہ ہے مرکب الفاظ. پھر ان کی بھی مطلب درجہ بندی ہوتی ہے، کون سا مرکب یہ ہے. تو فی الحال ہم آج اتنا پڑھیں گے، اس کے آگے اگلے دن انشاءاللہ.